حیدرآباد حلقہ میمن جماعت نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین اور BRS کی تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کے آغاپورہ علاقے میں واقع میمن سینٹر میں منعقدہ تقریب میں صدر مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نامپلی MLA امیدوار ماجد حسین کی ہمراہ شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس تقریب کی نگرانی حیدرآباد حلقہ میمن جماعت کے صدر محمد شبیر بھوجانی نے کی۔ اس موقع پر شبیر بھوجانی، نائب صدر عبدالغنی کاکا جی، جنرل سیکریٹری فاروق موسانی اور دیگر ذمہ داران و ارکان نے صدر مجلس اسد الدین اویسی، مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری، نامپلی امیدوار ماجد حسین، ڈاکٹر امین الدین اویسی، ملے پلی کارپوریٹر ظفر خان کا خیر مقدم کیا۔ محمد شبیر بھوجانی نے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینے کی حیدرآباد حلقہ میمن کمیونٹی سے اپیل کی۔ میں حیدرآباد حلقہ میمن جماعت اور پوری کمیٹی کی طرف سے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی، ممبر آف پارلیمنٹ حیدرآباد، AIM چیف، اور انشاءاللہ ہونے والے MLA نامپلی کے ماجد حسین صاحب کا اور ظفر صاحب کارپوریٹر ملے پلی، ڈاکٹر امین الدین اویسی اور ہمارے حیدرآباد حلقہ میمن جماعت کے بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا اور آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میرے بعد ہمارے ماجد حسین صاحب جو ہے آپ سے چند باتیں کریں گے، اس کے بعد ہمارے صدر صاحب۔ آپ سبھی کے سامنے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے چند باتیں اور چند حقیقت جو آل انڈیا میمن AIM جو ہماری جماعت ہے اور حیدرآباد حلقہ میمن جماعت ہماری جماعت ہے، فرق اتنا ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہر وہ طریقے سے ہم سب کے لیے جو ہے دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہم لوگ حیدرآباد کے سماج کے ایک سوسائٹی کی جو ہے مدد کام کرتے ہیں۔ لوگ ہر 5 سال میں یہ موقع ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تنقیدوں سے ایک دوسروں کے ذہن متاثر کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے بیچ میں ہمیشہ سے رہ کر کام کرتے ہیں ان کی مخالفت میں کچھ نہ کچھ عام لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارے جو مسلم سماج کے اندر کہیں نہ کہیں پھوٹ پڑنے لگتی ہے اور ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری پہلے تعداد چھوٹی، اس کے اندر آپ کو کم سے کم 100 میں 1000 میں حصوں میں ٹکڑے کر کے رکھ دو اور وہ تم پہ ظلم کرتے رہو، اور اس کے اندر وہ لوگ ذمہ دار رہتے ہیں جو ہماری جو صدر صاحب کی جو ہم سب کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہیں اس کے اندر پھوٹ ڈالنے کی اور ہم سب کو دور کرنے کی کوشش چلتے رہتی ہے، مگر وہ لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو آج اس مقام پہ ہمارے صدر صاحب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بیٹھے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مصلحت اور مرضی سے بیٹھے ہیں، نہ کہ ہماری اور آپ کی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو یہ مقام پہ رکھا ہے، تو یہ مقام تک آنے کے لیے ان کا سفر کوئی ایک دن کا نہیں ہے، سالوں کا سفر ہے، اور اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے، ایون ہماری انگوٹھی کے فنگر پرنٹس بھی الگ بنایا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت ہم میں سے ایک ایک کو چن کے اپنی حساب سے اس کو جو ہے ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کو جتا کے لائے ہیں، ہم ان کو یہ کرے ہیں، ہماری طاقت کہاں سے ہو گئی ان کو جتانے کی؟
ہماری طاقت یہی ہے کہ ہم متحد رہیں. ہم متحد رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کو جنگ کو جانا ہے، مگر ہم متحد رہیں گے تو ہمارے صدر کی آواز میں اور زیادہ وزن آئے گا، اور اس کے اندر جو ہے مزید طاقت آئے گی. لوگ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے صدر صاحب جو ہے پارلیمنٹ میں رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایم ایل ایز اسمبلی میں بات رکھتے ہیں ہمارے مسائل کے واسطے. کیا آپ لوگ یہ بات کو نہیں جانتے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے واسطے رہتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی میرے کو بتائیے جہاں پر آفس کی طرح، ڈیوٹی کی طرح کوئی آفس بنا ہوا ہے. دارالسلام دیکھیے جا کر، روز صبح 10 بجے جو ہے سب لوگ ریڈی رہتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ دیکھو ہم سب میں سے پہلے پہنچنے والے ایریا کارپوریٹر اور ایریا ایم ایل اے رہتے ہیں. اور ایریا سے باہر بھی کچھ ہوتا ہے، ہمارے بادشاہ قادری صاحب کو جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی وہ پہنچتے تھے، رات میں 2 بجنے دو 3 بجنے دو. ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ کیا ہم لوگ یہ سچائی سے دور ہیں کہ ہمارے پاس 9.5 سال کی جو BRS حکومت صدر صاحب کی جو ہے ساتھ ان کا ہے، کیا یہاں پر کوئی دنگا فساد ہم لوگ امن شانتی سے سکون سے ہے یا نہیں ہے؟ جس شہر میں، جس اسٹیٹ میں امن شانتی ہے وہاں ہر وہ شخص ترقی کرتا ہے. ہم لوگ ہر جگہ سے جو ہے خاموش ہیں، مگر ہمارے صدر صاحب کی تو آواز ہے ہی ہے. ان کی ایک آواز کہاں تک پہنچتی ہے وہ دیکھو آپ لوگ. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی آواز کو اور مضبوط کریں؟ ان کی طاقت ہماری طاقت ہے. جس کے منہ کو جو آیا وہ بولتے ہیں. میں جیسا انسان کی بات کر رہا ہوں ویسے ہی اللہ رب العزت ہر طریقے کا ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ ہم کو جو ہے دیا ہے. اس میں لوہے سے لے کے سونے تک کا بھی ہے. اللہ نے ہمارے صدر کو سونے کی صفت عطا کی ہے. ان کو جتنے بھی جو ہے مار پڑیں گے وہ اتنا ہی پھیلتے جائیں گے اور اتنا ہی بہترین خوبصورت زیور میں جو ہے تبدیل ہوئے ویسا ماشاءاللہ نکھرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہمیشہ جو ہے ان کی عمر ہمیشہ جو ہے ہمارے جتنی ان کی عمر ہے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کر کے ہماری خدمات میں جو ہے ہمیشہ موجود رہیں. صدر صاحب ہمارے، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کام نہیں کرے. ہمارے سماج کے لیے بھی، میمن سماج کے لیے بھی ہر وقت پہ جو ہے صدر صاحب کھڑے رہے. صدر صاحب کے کئی ایسے کارنامے ہیں جس کو آپ سب دیکھتے ہیں، اس کو میرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 چھوٹی باتیں بولوں گا اور بات کو ختم کروں گا. اس سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو کہ یہی وہ جماعت ہے جو ہر ایک کے لیے کھڑی ہے، ہر ایک کے لیے. یعنی یہاں پر کوئی مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہب کے لیے نہیں، مگر ہر انسان کے لیے ہمارے صدر اور ان کی ٹیم کھڑی رہتی ہے. لاک ڈاؤن گزرا، فلڈ آیا، آپ لوگ دیکھے اولڈ سٹی میں کیا کام ہوا، کتنا جو ہے کتنا بانٹا گیا، دن رات ایک کیا گیا. کوئی گھر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گھر میں راشن کی ضرورت محسوس ہوئی. جہاں فلڈ آیا، اکبر الدین اویسی صاحب جتنے ایریے کے گھروں میں الیکٹرانک فیل ہوا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کے گھر کے الیکٹرانک تک تیار کرائے گئے، کئیوں کو نیا دلایا گیا. کون سا ایسا ایم ایل اے، کون سا ایسے کارپوریٹر، کون سا ایسا ایم پی پورے ہندوستان میں ہے؟ کوئی ہے تو ہم کو بھی بتائیے، ہم کو بھی جانکاری ملے گی انشاءاللہ. کوئی نہیں ہے. تو یہ جو خدمات ہے وہ ہم جو ہے ذمہ داری سے جو ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ 30 تاریخ کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ایریوں میں MIM کے MLAs کھڑے ہیں ان کے حق میں ہمارے سماج سے اور مسلم سماج سے اور غیر مسلم سماج سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ووٹ ان کو اپنا دے. کیونکہ کبھی یہ ہندو مسلم نہیں کرے ہیں حیدرآباد میں یا کہیں پہ بھی. کیا وہ ہندو بھائی نان مسلم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ لوگ نفرت اتنی پھیلا رہے ہیں؟ وہ نفرت کو وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے، بیگم بازار بازو کا ہی دیکھ لیجئے. کوئی گھر بنتا ہے، کسی کا گھر نہیں چھوٹتا، کروڑوں روپیہ لیتا ہے. اس کی زبان دیکھیے.
بات کرنے کے قابل نہیں ہے. لمباڑے یہ وہ اس طریقے جو ہے نہیں بات کرتے. پہلے کے دور میں کچھ لوگ بات کرتے تھے, اس سے بدتر لینگویج بات کرتا ہے, پھر ایم ایل اے کی پوسٹ پہ ہے. تو آپ لوگوں کی وہ گوشہ محل میں بھی میرے میمن بھائی, حیدرآبادی دکنی بھائی ہم لوگ موجود ہے. ان سب سے گزارش ہے ایسے لوگوں کو ایک وقت ہرائیں, اور جہاں کہیں بھی ایم آئی ایم کے امیدوار ہیں وہاں پر ایم آئی ایم کو ووٹ دیں, اور جہاں کہیں بھی چھوڑ کر باقی بی آر ایس کو ہمارے صدر صاحب دیے ہیں آرڈر, اس کو فالو کریں, بی آر ایس کو ووٹ کریں, تاکہ ہمارے شہر میں ہمارے اسٹیٹ میں امن شانتی رہے. آپ سبھی سے میں تہہ دل سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آنے والی 30 تاریخ کو صبح 7 بجے میرے ایک ووٹ سے کیا ہوتا قطعی مت سوچیے. آپ کا ایک ووٹ بہت ذمہ داری ہے آپ کی. صبح فجر میں آپ فجر سے اٹھ کے پڑھ کے سیدھا جا کے اپنا ووٹ ڈالیں. کوئی بھی کام کچھ بھی ہو, اس دن کوئی کام نہیں رہتا, گھر میں آرام سے پڑے ہوئے رہیں گے, اٹھنے کے بعد تو بھی ڈالیں. پرسنٹیج پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں, آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور رہا ہمارے صدر صاحب سے ایک دو جو ہے عام پبلک کی گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ عام پبلک جو ہے ٹریفک کے چالانات سے جو ہے کافی پریشان ہیں کہ پولیس والے اپنی ڈیوٹی تو ٹریفک پولیس والے کہیں اور جو ہے ٹھہر کے ٹریفک کو مینٹین نہیں کرتے, مگر کونوں میں ادھر ادھر سے نکل کے ہمارے مڈل کلاس اور جو غریب لوگ جو روڈ کے اوپر گاڑیوں کے اوپر نکلتے ہیں کام کے اوپر, وہ چھپکے سے فوٹو لے لیتے ہیں اور میسج آ جاتا ان کو, دیکھے دیکھے تک 5,000 10,000 15,000 ہو رہا, کئی جنوں کے گاڑیاں اسی کے اندر چلے جا رہے ہیں. ہماری گزارش ہے آپ انشاءاللہ آنے والی کے سی آر سرکار سے جو ہے گزارش کریں گے, اور آپ کے گزارش نے آپ کے تو حکم کے اوپر انشاءاللہ ایسے چیزوں کے اوپر جو بیسک سے جو ہے پبلک پریشان ہوتی ہے ویسے چیزوں کے اوپر آپ جو ہے تھوڑا کوشش کریں. یہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. میں ماجد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے, ہاں بھائی میں معافی چاہتا ہوں, خاص طور پہ آغا پورہ کا ایریا جو ہے میرے بھائی ماجد حسین صاحب کے لیے ایم ایل اے کے لیے کھڑے ہیں. ان کے لیے جتنی زیادہ محنت ہو سکتی ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایریا میں ایک میں راجہ سنگھ کے بارے میں نام نہیں لیا تھا, مرگوشا محل بولا تھا, ویسے ہی ان کے ایریا میں بھی وہی ٹائپ کی لینگویج بات کرنے والا شخص یہاں موجود ہے, جس کو بات کرنے کی سلیقہ طریقہ نہیں ہے. ویسے لوگوں کو جو ہے ہم لوگ ہمیشہ سے ہماری جماعت ایم آئی ایم کے ساتھ ہے, ان کے لیے ہم ساتھ دیں گے. شکریہ, جزاک اللہ. ماجد صاحب شہنشین پہ تشریف فرما علی جناب عزت مآب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب, بھائی محمد شبیر بوجانی صاحب پریزیڈنٹ حیدرآباد ہلائی میمن جماعت, غنی بھائی صاحب وائس پریزیڈنٹ, فاروق مسانی صاحب سیکرٹری صاحب, تمام ذمرات, میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا اور مجھے آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا. میں بحیثیت امیدوار مجلس اتحاد المسلمین حلقہ نامپلی آپ سے مخاطب کر رہا ہوں, اور آپ سے یہ ادباً اپیل کرتا ہوں کہ آپ 30 تاریخ کے دن کثیر تعداد میں باہر نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالیں. 4 نمبر پہ پتنگ کا نشان ہے, اس پہ دباتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. میں بحیثیت امیدوار آپ کے سامنے مخاطب ہوں. میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پرزور طریقے سے آپ کے توقعات پہ اترنے کی پوری کوشش کروں گا, آپ کے ہر ایک مسئلے کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کروں گا, اور ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہنے کی پوری پرزور کوشش کروں گا. میں جب یہاں پہ ٹھہر کر بات کر رہا ہوں تو یہ جو موقع مجھے ملا ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے, مگر مجھے اس مقام پہ ٹھہرانے والے اسباب جو ہے وہ صدر مجلس ہے, اور ان کے بھروسے پہ اترنا مجھے بے انتہا ضروری ہے. اور مجھے یہ معلوم ہے اگر مجھے میرے صدر کی توقعات پہ اترنا ہے تو مجھے آپ کی خدمت کرنا پڑے گا,
آپ کے توقعات پہ اترنا پڑے گا، آپ کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو حل کرنے کی پرزور کوشش کرنی پڑے گی۔ بس میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر مرحلے میں ہر میدان میں آپ کے درمیان میں رہوں گا اور آپ کی خدمت کرنے کی پرزور کوشش کروں گا۔ آپ 30 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد حلائی میمن جماعت کے صدر برادرم شبیر بھوجانی صاحب، نائب صدر عبدالغنی صاحب اور تشریف فرما میمن جماعت کے تمام ذمہ داران اور تمام حلائی جماعت کے میمن کے تمام بزرگ، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر آنے کی دعوت دی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم کو، آپ لوگ یہاں جمع ہوئے اور ہم سب کو یہاں پر بلایا۔ آپ سے عرض گزارش یہ ہے کہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن 30 نومبر ہے، تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس دن اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اس جماعت کو آپ کے بزرگوں نے ہی مضبوط کیا، اس جماعت کے لیے میمن جماعت کے بہت بڑے لوگوں نے مجلس کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا، اور میری آپ سے یہ بھی التجا ہے کہ صرف اپنا ووٹ نہیں بلکہ پورے اپنے افراد خاندان کے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی آپ ترغیب دیجئے کہ وہ 30 نومبر کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور مجلس کے امیدوار جناب ماجد حسین کو کامیاب کریں۔ مجلس نے ایک قابل اور نوجوان کو حلقہ اسمبلی نامپلی سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ماجد حسین صاحب 2 مرتبہ کے رکن بلدیہ ہیں، کارپوریٹر ہیں۔ 3 سال انہوں نے حیدرآباد کی میئرشپ کے ذریعے انہوں نے حیدرآباد کی عوام کی خدمت کی، بہترین کو تجربہ ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہی اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ مجلس آپ کی ایک طاقت ہے، مجلس آپ کی سیاسی شناخت ہے، مجلس کو آپ نے اپنے اتحاد سے مضبوط کیا ہے، اور مجلس کے اراکین اسمبلی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ ایوان اسمبلی میں ہی مجلس کے اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر ہر سال تعلیم کے میدان میں مسلم اقلیت کے لیے 630 کروڑ روپے ہر سال خرچہ کیے جاتے ہیں، جس میں کئی ٹیمرس کے ریزیڈینشل سکول کا قیام عمل میں لایا گیا۔ خود نامپلی کے حلقے میں یہاں پر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہیں قریب میں آپ دیکھیں گے 2 ٹیمرس کے سکول ہیں، بچیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل اور سکول، اور لڑکوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل اور سکول۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ پھر نامپلی اسمبلی حلقے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجلس کی نمائندگی پر یہاں پر قریب 12 کروڑ 35 لاکھ روپے مسلم اقلیت کے بچوں کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں خرچہ کیے گئے، جو ان بچوں کی تعداد بینیفیشریز کی قریب 42,524۔ ٹیوشن فی کا ریمبرسمنٹ 43,125 طلباء اور طالبات کو جو مسلم اقلیت کے ہیں، اور خرچہ کیا گیا 68.91 کروڑ۔ رہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر ہی تلنگانہ میں مسلم اقلیت کے لیے اوورسیز اسکالرشپ کی شروعات کی گئی، جس میں نامپلی کے آج کی تاریخ میں 140 طلباء اور طالبات امریکہ، لندن اور آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہیں۔ ان کو قریب 21 کروڑ 29 لاکھ روپے اس میں خرچہ کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ شادی مبارک میں 8,121 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، اور حکومت کی طرف سے مجلس کی نمائندگی پر
71.30 کروڑ خرچہ کیا گیا۔ ٹیمرس کے جو 2 اسکول جو قائم کیے گئے نامپلی میں، اس میں 1502 بیٹیاں اور بیٹے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا جو قیام کا اور سالانہ جو اب تک خرچہ ہوا، اس میں 27 کروڑ روپیہ خرچہ ہوا۔ 1 لاکھ کی فائنینشیل اسسٹنس اقلیتی فائنانس کارپوریشن سے نامپلی کے 321 لوگوں کو دی گئی۔ 3 کروڑ 21 لاکھ کا اس میں خرچہ آیا۔ نامپلی کے معظم اور امام 106 ہیں جن کو ماہانہ تنخواہ آنریریم ملتا ہے، جو ماہانہ 5,30,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ آسرا پنشن ہے مسلم اقلیت کے لیے 9,255 ماہانہ، ان لوگوں کو 2 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے۔ اگر آپ یہ 8 اسکیمز دیکھیں گے تو نامپلی کے 1,05,000 لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا اور 423 کروڑ 75 لاکھ روپے اس کا اوپر صرفہ ہوا۔ تو یہ نامپلی کا صرف گورنمنٹ کی اسکیموں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ اطلاع دینا ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اور لاکھ کروڑ کو آپ میرے سے زیادہ اچھا سمجھتے۔ تو نہیں، یہ کام مجلس کری۔ اب کانگریس کے پاس سے بھی بڑے بڑے وعدے ہو رہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کانگریس کبھی اپنے وعدوں کو وفا نہیں کر سکی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ کوئی بولتا ہے کہ 500 میں دوں گا گیس کا سلنڈر، تو انہیں بولتے 400 میں دوں گا۔ کوئی بول رہے کہ خواتین کو میں 2,500 دوں گا، تو کوئی بول رہے 5,000 میں 5,000 میں دوں گا۔ تو ہمارے بھائی اکبر ایک تقریر کر رہے تھے اسمبلی میں، تلنگانہ کی اسمبلی میں ایک تقریر کر رہے تھے بہت سال پہلے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، لطیفہ ہے یہ، کہ 2 دوست رہتے، سیاستدان رہتے وہ دونوں بھی۔ تو الیکشن سے پہلے ایک بولتا کہ بھائی میرے بابا کے پاس اتنی زمین ہے، میں صبح میں نکلا اس میں ڈالتے ہوئے فرٹیلائزر، تو واپس آئے اب تک وہ پوری فصل کھڑی ہو جاتی۔ تو انہیں بولتا ایسا کیسا؟ بولتا نہیں، بہت زمین ہے ہمارے بابا کے پاس، صبح نکلتا ہوں اور لمبا جاتا ہوں میں، اور واپس آئے اب تک دیکھو فصل کھڑی ہو جاتی۔ میں نے کافی لمبی، بہت زیادہ زمین تھی۔ تو یہ دوسرا دوست بولا بھائی انہیں اتنا بڑی بات کر دیا، مجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو انہیں یہ بولے کہ ہمارے پاس ایسا بڑا بمبو ہے، تو کبھی ہم میمن سینٹر کے تارے ہمارے کو دیکھنا ہے تو ہمارے گھر سے میمن سینٹر کے تاروں کو ہمارے گھر کے پاس لا لیتے۔ اس کے بعد سے اگر ہمارے کو دل بولا پتھر گٹی کی دکان پہ لکھ جانا ہے تو تاروں کو لے کے وہاں جاتے۔ تو تیسرا بولا یہ تو رکھتا کہاں ہے بمبو کو؟ تو نے بولا تیرے باپ کی زمین پہ۔ تو یہ حال ہو گیا۔ بس پبلک کو بولو، میرے سے آ کے میڈیا والے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا میں بھی فری میں بانٹتا ہوں، خواجہ کا لنگر ہے، لوٹ کے لے کے جاؤ۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ وعدے ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ غریب کو جو بیسک چیز چاہیے، اس کو اچھی سیوریج لائن، کچی موری، روڈ، صاف پینے کا پانی، بارش جب ہو تو پانی جمع نہ ہو، اور ہر علاقے میں CCTV کیمرے تاکہ یہ شرپسند عناصر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ روڈ وائڈننگ کے لیے پیسہ چاہیے، گورنمنٹ کے اسکول کو اچھا کرنا چاہیے، یہ، اور پھر روزگار کے مواقع، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اب ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اس سے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مگر جو بھی گورنمنٹ کی اسکیم رہی، مجلس نے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھایا، اور نامپلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ نامپلی ایریا ہاسپٹل ہے، آپ جا کر دیکھیے کہ نامپلی ایریا ہاسپٹل کو بہت اچھا ڈیولپ کیا گیا، بلکہ مجلس کی نمائندگی پر اے بیٹری لائن کے پاس آپ دیکھیے 80 کروڑ کی لاگت سے ایک نیا کینسر کا ہاسپٹل بنا ہوا، 80 کروڑ نئی بلڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے۔ اور پھر نیلوفر کے ہسپتال میں کروڑوں روپے کے کام ہم کروائے، کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، کئی اس میں سینٹرز کھلوائے مختلف امراض اور بیماریوں کے لیے۔ تو ماشاءاللہ سے ہر میدان میں مجلس کام کر رہی ہے، مگر یہاں پر کوشش یہ کی جا رہی ہے، نامپلی میں BJP RSS کانگریس کے لیے کام کر رہی ہے،
آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا یا معلوم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ لوگ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے. مجلس ہمیشہ سے آپ ہی کی جماعت رہی. اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو آپ راست مجھ سے ملاقات کر سکتے، کبھی دارالسلام آ کر یا ہمارے ماجد صاحب سے، مگر جماعت کے لیے کام کرنا آپ تمام سے میری گزارش ہے. اور اس کے علاوہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا پوروں کا استعمال کریے. سب کو ترغیب دیجیے کہ بھائی 30 نومبر کے دن ہم تمام مل کر جا کر ووٹ ڈالیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہر وقت جب کبھی بھی یہاں پر نازک مسائل پیدا ہوتے آپ لوگ سامنے آتے، اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ نہ صرف اسمبلی الیکشن بلکہ پارلیمنٹ الیکشن میں بھی آپ تمام کی سرپرستی اور تعاون ہم کو حاصل رہتا ہے. تو میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس کے امیدوار کو کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بھاری اکثریت سے آپ جناب ماجد حسین صاحب کو منتخب فرمائیے. آپ تمام کا شکریہ. آپ کے صدر صاحب کا شکریہ، شبیر بھوجانی صاحب کا. اتنی لمبی تقریر کرے کہ لگتا ہے ان کے دل میں بھی کچھ کیڑے پیدا ہو رہے سیاسی. اب بتانا چاہ رہے تھے شبیر بھائی، کچھ میسیج دینا چاہ رہے تھے مجھے، میسیج مل گیا میرے کو. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ متحد طور پر مجلس کے لیے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار کرائے. اللہ ہمارے جو سیاسی نیک مقاصد ہے اس میں اللہ ہم کو کامیابی دے، اور جو مجلس جو اخلاص کے ساتھ جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں اور اخلاص پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آج الحمدللہ حیدرآباد علیہ میمن جماعت کے طرف سے گروپ میٹنگ رکھی گئی تھی. اس کے اندر حیدرآباد ایم پی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ماجد حسین صاحب، کارپوریٹر ظفر صاحب اور ڈاکٹر امین الدین اویسی صاحب، احمد پاشا قادری صاحب اور باقی حیدرآباد کے بزرگ، ہمارے سماج کے بڑے لوگ اس میٹنگ کے اندر شرکت کرے. اور اپیل کی گئی ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے پولنگ پرسنٹیج کو جو ہے بڑھائیں. اور مجلس اتحاد المسلمین جن 9 علاقوں میں کھڑی ہے اس کے بعد TRS BRS کو جو ہے ووٹ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. یہ ہمارا حق ہے AIMIM کو ووٹ دینا، اور ہم شروع سے جو ہے مجلسی ہیں. کیونکہ یہاں پر حیدرآباد کے اندر، تلنگانہ کے اندر امن بھائی چارگی بہت مضبوطی سے ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی چارگی کو توڑنے کی، مگر الحمدللہ حیدرآباد کے نان مسلم سب بھائی ایک دوسرے کو آپس میں ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. میری نان مسلم بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا ووٹ اس بار سوچ سمجھ کے دیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو دیں جو امن کو برباد کریں اور یہاں پر جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو برباد کریں. ویسے لوگوں کو آپ لوگ ووٹ نہ دیں. جو لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، جو آپ لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ کام کر سکتے ہیں، ویسوں کو ووٹ دیں. اور میں حیدرآباد علیہ میمن جماعت کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سارے وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا ہوں، اور میں سبھی میمنوں سے اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی جو ہے، نان مسلم سے بھی جو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ BRS کو جو ہے ووٹ دیں تاکہ یہاں پر جو ترقی ہے وہ ترقی برقرار رہے. آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں اپنا ووٹ زیادہ سے زیادہ تعداد میں باہر نکل کے ووٹ دیں. ایک ووٹ قیمتی ہے، پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں. شکریہ آپ سبھی میڈیا والوں کا بھی، آپ سبھی کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ.